Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، اور جو آپ کی ضروریات اور نیک خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں پورا کرے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اللہ کے بابرکت نام کا ہے۔ اس سے ہم اپنی جو بھی جائز ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں، اور یہ قرآنی لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد، یہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے بے نیاز۔ اللہ کی ذات واقعی بہت بے نیاز ہے۔ اگر ہم اسے 1000 سجدے بھی کریں تو اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں، اور اگر ہم کوئی بھی سجدہ نہ کریں، کوئی بھی نیکی نہ کریں تو تب بھی میرے اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں۔ ہمارے سجدہ کرنے سے اس کی بادشاہ نہیں بڑھتی، اور ہمارے گناہ کرنے سے اس کی بادشاہ جو ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ وہ ہر ایک اپنے بندے سے 80 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے ہم سے زیادہ ہماری فکر ہے، اور وہ ذات وہ رحیم ہے جو دیتا ہے تو واپسی کا تقاضا کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، بہت سارے بزرگان دین نے اس لفظ کا وظیفہ کیا ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے دوسروں سے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر ضرورت سے بے نیاز کر دے گا، آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گا۔ میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، مجھ سے کچھ مانگ کر تو دیکھ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کسی اور کے در پہ جاتے ہیں؟ کون سی ایسی ضرورت ہے جو میرے اللہ پوری نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، قرآن مجید میں ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ضرورت کا حل ہے۔ یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ کرنے کے دوران آپ نے صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں کس وجہ سے یہ پڑھنے لگا ہوں اور میری کیا حاجت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے اب وظیفہ شروع کریں گے تو چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ضرور میں آپ کو کہوں گا کہ جیسے میں کہتا ہوں اس کی شرائط آپ پوری کریں، اس کے بعد آپ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا 100% رزلٹ ضرور ملے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلے ہیں وہ اپنے اللہ سے مانگ لیں، اور اپنی حاجات جو بھی ہے وہ ذہن میں سوچ کے آپ اس کو شروع کیجئے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا
یا جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی پوری ہو جائے گی. لیکن میں پھر بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو 41 دن بلا ناغہ ضرور کیجیے گا. کسی بھی عمل یا وظیفے کو جب آپ مخصوص جگہ پہ مخصوص ٹائم پہ کرتے ہیں 41 دن تک لگاتار کرنے سے آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں. پھر آپ کو مقررہ جو بھی تعداد ہوتی ہے وہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتی. چاہے اس کے بعد آپ ایک تسبیح کر لیں اور اللہ سے دعا کریں. جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پوری ہوگی. اس کے لیے 5 وقت کی نماز آپ لازمی پڑھیں. اور کسی بھی وظیفے کو اگر آپ جلدی اس کے رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کے نماز کے بعد شروع کر لیں، ورنہ اس کو آپ بعد از نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بابرکت نام ہے. آپ ایک صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے. بعد نماز عشاء مرد حضرات زیادہ بہتری ہے مسجد میں پڑھیں یا جہاں بھی ہو سکے نماز ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد وہاں پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے. اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے نماز والا. اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد اس کی آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے. یعنی ایک دن میں آپ نے 1100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے بعد از نماز عشاء. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. سب سے بہتر جو اس کا رزلٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، تہجد کے بعد کا ہوگا، ورنہ پھر بعد نماز عشاء. اور اس کا جو سب سے زیادہ اور بہترین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کا سکون. اس وظیفے کے دوران ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت پرسکون ہے، آپ کی طبیعت بہت روحانی طور پر بھی پرسکون ہے، اور آپ بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کریں گے اپنے آپ کو. جب آپ 1100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کیجئے. جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی. لیکن اس کو ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت پہ کیجئے گا. اور اگر ہو سکے تو یہ اللہ کا بابرکت نام ہے تو آپ کوئی اچھی سی خوشبو والی اگربتی ضرور لگا لیجئے. اور آپ کے منہ سے کسی بھی قسم کی کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے. بہتر یہ ہوگا کہ مسواک کرنے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے دانت اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ اس کو شروع کیجئے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ اپنے اللہ سے کہیں. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ اپنے اللہ سے کر سکتے ہیں. میرا اللہ تو بہت مہربان ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ ناظرین بہت پاورفل وظیفہ ہے، اس کو آپ کیجئے. اور اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگے تو نیچے مجھ سے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وقت ملا میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا. اور برائے مہربانی اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ اس کے شیئر کرنے سے آپ کو اور دوسروں کو بھی جو بھی یہ پڑھے گا ثواب ضرور ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. چلیں ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ.
اللہ حافظ.